بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق وجہ تخلیق کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں کوئی ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی اگر خدا کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں تو ان کے ساتھ خود خدا ایک تیسرے رکن کی حیثیت سے شریک ہو جاتا ہے، اور جس اتحادی مجموعہ میں خود خدا شریک ہو جائے اس کی طاقت بلا شبہ بے پناہ حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ان کا اتحاد ناقابل تسخیر حد تک مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پر اسرار بات نہیں، یہ ایک سادہ فطری حقیقت ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ صرف اللہ کی خاطر متحد ہوں تو ان کی نفسیاتی حالت عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنی ذات کی نظر سے دیکھنے کی بجائے خدا کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ انہیں اگر اپنے ساتھی سے کوئی شکایت ہو تو وہ یہ سوچ کر بھلا دیتے ہیں کہ میں تو خدا کے لیے متحد ہوا ہوں، نہ کہ کسی انسان کے لیے۔ کسی موقع پر اگر ان کی انا کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اس کا اثر نہیں لیتے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی انا کو خدا کے لیے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کا فائدہ لینے کے لیے اس اتحاد میں شرکت کی ہے، نہ کہ دنیاوی فائدے لینے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے لیے متحد ہونا اپنے آپ میں ایک طاقت ہے۔ خدا کے لیے متحد ہونے والے لوگوں میں وہ مزاج بن جاتا ہے جو اختلاف کا قاتل ہے۔ یہ ربانی مزاج اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اختلافی سبب ان کے اتحاد کو نہ توڑے۔ وہ تمام اختلافات کو بھلا کر پوری مضبوطی سے اتحاد کی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے رہیں۔ اتحاد کی یہ برکت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اتحادیوں میں خیانت کی ذہنیت نہ پیدا ہو۔ خیانت کیا ہے؟ خیانت یہ ہے کہ ایک شریک اتحاد دوسرے شریک اتحاد کا خیر خواہ نہ رہے، بلکہ دوسرے شریک اتحاد کو غیر سمجھ لے۔ جب لوگوں میں یہ نفسیاتی برائی آ جائے تو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کا مزاج باقی نہیں رہتا۔ وہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو ان کے اتحاد کی تمام اینٹیں ہل جاتی ہیں، ان کا آپس کا جوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اتحاد کے افراد پہلے اگر جمی ہوئی اینٹوں کی مانند تھے تو اب وہ بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کی طاقت بھی۔ اتحاد پیدا ہونا نہایت آسان ہے، مگر اتحاد کو باقی رکھنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اتحاد کے بعد یقیناً آپس میں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اب لوگوں کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، ایک خیانت کا اور دوسرا اخلاص کا۔ اتحادی افراد میں جب خیانت کا مزاج آ جائے تو ان کی شکایتیں بڑھتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کا اتحاد ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جب لوگوں میں اخلاص کا مزاج ہو تو ہر شکایت پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی شکایت اختلاف کے درجے تک کبھی بھی نہ پہنچے گی۔